اور اب خبریں تفصیل سے لارو پاریگام پلوامہ میں سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے بیچ کل رات ایک انکاؤنٹر شروع ہوا۔ علاقے میں اب سیکورٹی فورسز کا آپریشن اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ایک مصدقہ اطلاع کے بعد علاقے میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اس دوران یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا تھا۔ علاقے میں 2 سے 3 دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن بھی چلایا۔ لداخ میں 19 اگست کو ملک کے لیے اپنی جان گنوا دینے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر GOC فائر اینڈ فیوری کارپس کے علاوہ دیگر اعلیٰ فوجی اداروں نے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ ایک حادثے میں 9 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ فوج کا کہنا ہے کہ قوم ہمیشہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی مقروض رہے گی۔ ضلع راجوری میں ٹھلکا کے قریب ایک ٹرک دریا میں جا گرا۔ راشن سے بھرا ٹرک دریا میں گر گیا اور اس حادثے کے بعد ٹرک کے ڈرائیور کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس کی ٹیم جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ دریائے جہلم اور ڈل جھیل میں واٹر ٹرانسپورٹ سے متعلق خاکہ تیار۔ دریائے جہلم اور ڈل جھیل میں کشتیاں چلائی جائیں گی۔ 65 کلومیٹر پر محیط 6 اہم گزرگاہوں پر یہ کشتیاں چلیں گی۔ یہ منصوبہ جموں کشمیر میں بہتر حالات کی ایک اور علامت ہے۔ اس کی بدولت لوگ جلد ہی ڈل جھیل سے مشہور حضرت بل تک ایک کشتی میں سوار ہو کر جا سکیں گے۔ لوگ جلد ہی ڈل جھیل سے مشہور حضرت بل درگاہ تک کشتی میں سوار ہو کر ٹیولپ گارڈن کے سٹاپ سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پانتھ چوک سے چھتا بل تک زیرو برج، پولو ویو اور ریگل چوک کے سٹاپ کے ساتھ جائیں گے۔ بھیڑ پالن کے شعبے میں اگرچہ ہمیشہ سے مردوں کا غلبہ رہا ہے، تاہم روایت سے ہٹ کر بانڈی پورہ کی ایک خاتون نے بھیڑ پالن کے پیشے کو اپنا کر ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے دوسروں کے لیے بھی روزگار کا وسیلہ پیدا کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بانڈی پورہ کے وترینہ شیخ پال نامی علاقے میں ممتازہ بیگم نامی ایک تعلیم یافتہ خاتون شیپ فارمنگ کا ایک بڑا یونٹ چلا رہی ہیں۔ ممتازہ کے مطابق انہوں نے 9 سال قبل صرف 20 بھیڑوں سے اس فارمنگ کی شروعات کی تھی۔ آج ان کے پاس 300-400 بھیڑ موجود ہیں۔ ممتازہ کے مطابق ان کے شیپ فارمنگ کی وجہ سے دیگر 4 لوگوں کو بھی روزگار مل رہا ہے۔ 9 سال پہلے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور 20 بھیڑوں سے شروع کیا تھا۔ یہ آج تو ماشاءاللہ 300-400 کے مطلب نزدیک پہنچا ہے میرا یہ یونٹ۔ آج میں 3-4 لوگوں کو بھی میں نے اس سے روزگار دیا، ان کو بھی میں تنخواہ دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مجھے یہاں کام پر رکھتے ہیں، گوبر وغیرہ جو صاف کرنا ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ، گھاس کاٹنا، بہت سارے لوگ ہمیں یہاں کام پہ ہے۔ ممتازہ کے مطابق شیپ فارمنگ کا تجربہ ان کے لیے کامیاب رہا اور وہ اس فارم کو مزید وسعت دے رہی ہیں۔ ممتازہ کا کہنا ہے کہ وہ گھر گرہستی کے علاوہ شیپ یونٹ کو احسن طریقے سے چلا رہی ہیں اور یونٹ چلانے میں اسے کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں باقی لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مت کرو نوکری کا انتظار، ایسے ہی کچھ کام کرو شروع، اپنے گھر بھی چلے گا اور دوسروں کو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے نوکری، اگر سرکاری اسکیم سے ہمیں آئے گا فائدہ اٹھانا تو ایسے کام کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے سرکاری اسکیم سے، اپنا روزگار بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ جب میں عورت ہو کے یونٹ چلاتی ہوں تو پڑھے لکھے نوجوان یا لڑکیاں بھی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے۔ کشمیر میں گوشت کی کافی کھپت ہے اور گوشت کے معاملے میں کشمیر کو خود کفیل بنانے کے لیے محکمہ شیپ ہسبینڈری لوگوں کو شیپ فارمنگ کی جانب راغب کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں چلا رہی ہے۔ ممتازہ بیگم نے بھی لوگوں کے لیے پیغام دیا کہ انہیں مختلف محکموں کی جانب سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔ اور اگلی خبر آپ کو دے دیں، گریز کے بختور بلاک میں فوج کی جانب سے جشن بختور کنسرٹ